صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرتن، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کر کے انسان بے فکر ہو جائے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم ہر روز صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع یعنی طریقے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر مال نہیں تو اپنی زبان کا صدقہ کرو۔ راستوں سے کانٹے ہٹانا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹانا، اگر کانٹا نہیں اور کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو بھی ہٹانا۔ کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کے بات سنانا، یعنی جو اونچا سنتا ہے اس کو اونچا سنانا۔ اندھے کی رہنمائی، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو، یعنی کسی کا سامان اٹھا کے اسے ہاتھ یا سر پہ اٹھا لینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے۔ یعنی اگر مال نہیں تو ڈفرنٹ قسم کی خدمت خلق کے کام جو ہیں صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم انفق علیکا، اے آدم کے بچوں تم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دوسروں کو دو، میں تمہیں دوں گا۔ انسٹنٹ فائدہ دینے کا، وہ ایک لقمہ جو آپ نے کسی غریب کو دیا، وہ لقمہ کیا چیز ہے؟ ایک کھجور، ایک چیز جو ایک دفعہ میں انسان منہ میں لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہیں رہتا، وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ حلال کمائی اور دل کے خلوص سے دی ہوئی چیز ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں دے گا، اس کو امیر آدمی کے بہت سے مال سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے بڑی مشکل حالات میں دیا ہے۔ انسان اگر دوسروں کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ثواب ملتا ہے اور خود کو بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کر دیتے ہیں۔ مثلاً آپ صدقہ دے رہے ہیں، ساتھ نیت کر رہے ہیں اللہ میری ماں کو بھی ثواب پہنچے، اللہ میرے والدین کو پہنچے، میرے سارے فوت شدہ رشتہ داروں کو پہنچے، یا ایون زندہ کو بھی آپ کہہ سکتی ہیں میرے بچوں کی طرف سے دیتے ہوئے ان کو بھی مل جائے گا۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں نا، وہ ہماری طرف بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مال سے مالک کی اجازت سے دوسرا شخص اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بھی مالک کے برابر ثواب ملے گا اور مالک کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ مثلاً آپ اپنی کسی بہن کے گھر میں ہیں یا بھائی کے گھر میں ہیں یا پیرنٹس کے گھر میں ہیں، کوئی فقیر آ جاتا ہے، اب آپ نے اٹھا کے فقیر کے ہاتھ میں دیا تو جتنا مالک کو ثواب ملا آپ کے ہاتھ کے دینے کی وجہ سے اتنا ہی آپ کو بھی ساتھ مل گیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کسی کی اچھی سفارش کی، اچھے کام کے لیے کسی کو کہا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سنگریزے یعنی ہارڈ زمین پہ چل رہا تھا، احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر مجھ پہ 3 دن ایسے گزرے کہ ان میں سے 1 دینار میرے پاس موجود ہو۔ اتنا بڑا دل تھا آپ کا، اگر مجھے احد جتنا سونا مل جائے تو میں 3 دن سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ ہاں، صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں، بچاؤں گا تو صرف قرضہ ادا کرنے کے لیے، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح تقسیم کروں، یعنی خوب دوں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال میں نقصان دے اور اس کو برباد کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو کتنا اچھا ہے وہ بھی، یعنی دکھاوا کر کے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو۔ وائے؟ اس لیے کہ دوسروں کو بھی شوق آئے گا۔ بعض اوقات ہمیں خود نہیں خیال آتا، جب کوئی کرتا تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی کر لیں، تو ہمیں دیکھ کے کوئی اور کرے گا تو اس کا کیا ہوگا، ان سب کا اجر بھی ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پہل کیوں، کہتے ہیں نا پانی کا پہلا قطرہ۔ اور وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری بعض خطائیں گناہ تم سے دور کر دے گا۔ گویا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں پتہ چلتا ہے
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ دن اور رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص اور نیک نیتی سے صدقہ کرے گا اس کے لیے وہ صدقہ جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا خرچ کرو اور گنو نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے گنے گا، روکو نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے مال کو روک دے گا، اور دے جتنا تجھ سے دیا جا سکے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ دیں تو مثلا کہیں دینے کے لیے چینج رکھا ہوا یا کچھ بھی تو اٹھایا اور دے دیا، ہر وہ گن گن کے چھوٹا چھوٹا چینج، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کہ میں نے تو بے حساب نعمتیں دی ہے، میرے راستے میں دینے لگا تو گننا شروع ہو گیا کتنا دے رہا ہوں۔ اور بعض اوقات انسان گنتا کیوں ہے تاکہ بتا سکے، تو جس کو اللہ کو دینا ہے اس کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص سے صدقہ کرنے والا عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ پھر یہ کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو فقر و فاقہ کا خوف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس آئے، ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ ایک چیز ہے جس کو میں نے کل کے لیے جمع کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس سے نہیں ڈرتا کہ دوزخ کی آگ قیامت کے دن اس کا بخار بنے؟ بلال اس کو خرچ کرو اور عرش عظیم کے مالک سے افلاس اور فقر کا خوف نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ اللہ جس کے لیے رزق چاہتا ہے خوب وسیع کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان نون ریزن سے برکت اٹھتی جاتی ہے اور انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو بھی چیز تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ وہو یخلف، اخلف یخلف اخلاف کہتے ہیں پیچھے اور لانا، تم آگے نکالتے جاؤ پیچھے سے فریش اور تازہ اور نئی اور آتی چلی جائے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کس کس چیز کا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو تم نے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کوئی ردی چیز دینے کا ارادہ مت کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، جان لو بے شک اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہم دیتے ہیں نا کسی میں سے کسی ضرورت مند کو، فقیر کو، کسی بھی کام میں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو دے رہے ہیں، وہ حقیقت میں اس کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان اگر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دے رہا ہوں، دنیا کے لیے تو میرا دل اتنا کھلا اور اللہ کے لیے دینے کے لیے بس یہی ہے، اور فضول اور فالتو چیز جو بیکار ہو چکی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں یا ہمارے کام کے نہیں رہتے تو ہم ان کو گھر میں ہی رکھیں کہ یہ تو مجھے پسند نہیں تو اس لیے نہیں، ان کو بھی نکال دینا چاہیے، لیکن خاص طور پر اللہ کی خوشی کے لیے، یعنی وہ تو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ لوگوں نے پوچھا کیا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ضرورت سے بچ جائے اس کو دے دو، تو اس میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں، ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن خصوصاً جب اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کریں تو اس وقت پھر بہترین چیز نکالیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے۔ بے پرواہی کے ساتھ یہ کہ انسان اسے دیکھ کے پھر کسی غم میں نہ مبتلا ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات انسان دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے اچھا میں نے کیوں دیا، نہ دیتا تو اب میرے کام آتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے نا، بعض اوقات دینے والے کو کسی اور مشکل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اپنے دینے پہ تو ریگریٹس نہیں ہے۔ اور شروع کر اس سے جس کا نفقہ تجھ پہ واجب ہے، یعنی ایک شوہر کو جیسے مال کمانے والا گھر میں تو اس کو کیا حکم ہے، پہلے بچوں کو تو پھر باہر دینا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تو زائد ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور بقدر کفاف مال پر تو ملامت کے لائق نہیں، ابتدا ان لوگوں سے کر جن کے اخراجات زندگی کا تو ذمہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا اے امت محمد کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے مجھے دین حق دے کے بھیجا، اللہ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں کرے گا جس کے کچھ رشتہ دار ہوں جو اس کی صلہ رحمی کے محتاج ہوں اور وہ ان کو دینے کی بجائے اوروں کو دے۔ تو پہلے ترتیب کیا ہے؟ اپنی ذات پہ خرچ کرو، بچوں پہ کرو، گھر کے افراد پہ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، پھر اس کے بعد باہر نکلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے، یعنی کیونکہ ایک تو اس کی دشمنی کم ہوگی، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں بہت باتیں بناتے ہیں، اور خاص طور پر اگر اللہ نے آپ کو دیا اور ان کے پاس نہ ہو تو وہ حسد کی وجہ سے بعض اوقات اور غصے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کہتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں دوں گا جو میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثواب ہی ان کو دینے کا ہے۔ ایک تو اس سے ان کا منہ بند ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول کرے گا کہ جس نے ہمیں دکھ دیا ہم اسے خوشی دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے کام ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ صدقہ جاریہ کر جائے، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا یہ کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے۔ ایک شخص نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا تندرستی اور زندگی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہتر ہے، موت کے وقت صدقہ ہی نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو اس کو حقیر خیال نہ کرے۔ یعنی بکری کا پایا جو ہے، کھر جو ہے، ایک معمولی چیز ہے، عموماً لوگ اس کو دیتے ہوئے ایک دوسرے کو شرماتے ہیں یا اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر نہیں دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اسی کا محتاج ہو۔ تو کوئی اگر اپنے ہمسایوں کو بکری کا کھر ہی بھیج دیتا ہے تو اس کو بھی مائنڈ نہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے، یعنی دینے والا اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے۔ تو فرسن عموماً اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر بہت تھوڑا گوشت ہوتا ہے، جیسے سری ہوتی ہے اس پہ بھی تھوڑا گوشت ہوتا ہے، پائے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور حصہ۔ اسی طرح یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مثال دی گئی پائے سے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے ہدیے سے بھی اگر کسی کو خوش کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور یعنی تھوڑی مقدار میں بھی تحفہ دینے کی ترغیب ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو تو تحفہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا دینا۔ اصل میں ہوتا یہ کہ ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں زیادہ دوں، بڑا دوں، بہت اعلیٰ دوں تو پھر ہی حق ادا ہوگا، اور بعض اوقات اپنی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم سرے سے ہی نہیں دیتے۔ تو جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، جو دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ ہدیے کی جو روح ہے وہ باہم محبت پیدا کرنا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور خلوص سے دینا چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ بڑی چیز اور بہت ساری ریپنگز میں۔ یہ جو ریپنگ کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سراسر اسراف ہے، کیونکہ اس پر ٹیپ بھی لگ رہی ہے اور قیمتی سے قیمتی کاغذ بھی چڑھ رہے ہیں۔ ایک کاغذ کو آپ ایک دفعہ ریپ کر کے پھاڑ کے جب پھینک دیتے ہیں تو آپ کتنے درخت کٹے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کاغذات تیار ہوتے ہیں، اور پھر کتنا پیسہ ان پہ لگتا ہے، اور پھر اس کا استعمال کیا ہے، یعنی جس چیز کو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا، صرف شو آف، صرف دکھاوا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی اچھے بیگ میں ڈال کے دے دیں، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے دے دیں، وہ اس کے کام آ جائے گا۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رومال بناتے تھے اور ان پہ گوٹے کناری لگاتے تھے اور اس سے لوگوں کو تحفہ لپیٹ کے دیتے تھے، اور پھر وہ بعض میں رومال ٹیبل پہ ڈال لیتے تھے، یہ صوفے وغیرہ پہ ڈال دیتے تھے، تو وہ کسی کام آتی تھی چیز۔ لیکن اب ہم نے یہاں پلاسٹک بیگ ہے، ایک انتہا وہ ہے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ اور ریپنگ اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن اور یہ ساری چیزیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ چیزیں محبت بڑھائیں، اصل چیز آپ کا خلوص ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو تحفہ جو ہے وہ ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ہمسائے کو ہو سکتا ہے کھانے کی چیز ضرورت ہو۔ پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تحفہ جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس پر اجر بھی ملتا ہے، آپ اس کو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، زیادہ صدقہ زیادہ استغفار، کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اللہ ہم کو بچا لے۔ تو عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، یہ برے بھلے کہتی ہو لوگوں کو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، یعنی شوہر سے کبھی خوش ہی نہیں، راضی ہی نہیں، اس کی کبھی کوئی خوبی بیان ہی نہیں کرتے۔ عموماً ہم اس کی صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، خوبی نظر ہی نہیں آتی، ہو بھی تو ہم اس کو دبا جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 14، گن گن کر خرچ کرنا۔ ان اسماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیکی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی، کتاب الہبۃ وفضلها والتحریض علیہا۔ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو کہ اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے، پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جوڑ کے نہ رکھو کہ تم سے اللہ بھی اپنی نعمتوں کو نہ چھپائے، یعنی بہت زیادہ چھپا چھپا کے نعمتوں کو نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے نعمتوں کو چھپا دے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ الاحصاء کا مطلب ہے کسی چیز کی مقدار کو تول کر یا شمار کر کے معلوم کرنا کتنا باقی ہے۔ یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنے کی قسم ہے، اور اس سے مراد مال کے خرچ ہو جانے کے خوف سے صدقہ کرنے سے انکار کر دینا، یعنی صدقہ کی ضرورت بھی ہے کسی کو، لیکن ہم اپنا وہ فگر نیچے نہیں آنے دینا چاہتے کہ اتنا تو ہر صورت ہر وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ نہ کرنا برکت کے اسباب کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے پر بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہے، اور گن گن کے رکھنے سے ایک ذخیرہ اندوزی بھی مراد ہے۔ تو اگر تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر گن گن کر دے گا، برکت نہیں ہوگی۔ اور پھر تو ای کا لفظ جو ہے نا یہ وعاء سے ہے، وعاء کہتے ہیں برتن کو، یعنی کوئی چیز صرف برتن میں ڈال ڈال کے ڈبے میں بند کر کر کے نہ رکھو، کنجوسی کے لیے ذخیرہ اندوزی مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر اپنی مزید نعمتیں روک دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی خیر ہو، چاہے مال ہے، جسمانی قوت ہے، علم ہے، بانٹتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، خود پہ صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے۔ تو ہمارا دین انفاق کی ترغیب دیتا ہے، کس کی؟ خرچ کرنے کی، نکالنے کی، دینے کی، تاکہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہے، معاشرے میں سب تک پہنچتا رہے۔ اس کی مثال خون کی طرح، اگر خون جسم کے کسی حصے میں جم جائے تو اس کو بیکار کر دیتا ہے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا؟ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا کر، دوسرا کہتا ہے اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ تو ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں خیر ہے، نہ کرنے میں شر ہے۔ جتنا زیادہ مال ہو اتنا زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے اپنے دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کیا اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، تو جو جتنا مالدار ہے اتنا ہی قیامت کے دن خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اس کو رائٹ اینڈ لیفٹ خرچ کرتا چلا جائے، دیتا جائے۔ خرچ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی خرچ کرتا ہے۔ انفق علیک یا ابن آدم، انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر عورت کے خرچ کرنے پر اجر۔ حدیث نمبر 15، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدة لها اجرها وله مثله بل الخازن مثل ذلك
لہو بما اکتسب ولہا بما انفقت، کتاب الزکات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے بغیر فساد کے کھانا کھلائے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اس شوہر کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور خزانچی خادم کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اس مرد کے لیے کمانے اور اس عورت کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ہے، تو سبھی اجر میں شریک ہو گئے، خادم بھی، عورت بھی، کمانے والا بھی، لیکن شوہر کی اجازت سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی واضح الفاظ میں اجازت ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو یا ایسا ایکسپریشن ہو تو کہ جو چاہو کرو، دیتی رہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پر کہے اچھا یہ میں پینسل دے دوں آج کلاس میں کسی کو ضرورت مند کو، یہ فلاں کر لوں فلاں، نہیں، ایک دفعہ اگر اس نے کہہ دیا کہ جو چاہو کرو تو بس پھر کھلی چھٹی، لیکن اگر اس نے جو چاہو کرو نہیں کرنے کو کہا تو پھر جتنی اجازت ہے، جتنی رخصت ہے اس کے مطابق خرچ کرے انسان، یعنی ایسی کوئی بھی چیز، ایسے الفاظ جو عورت پہچانتی ہو کہ شوہر اس پر راضی ہے یا اس کا دل گواہی دیتا ہو کہ اس درجے میں خرچ کرنے پر شوہر ناراض نہیں ہوگا تو اتنی مقدار میں وہ صدقہ کر سکتی ہے، اور کرائٹیریا یہ ہے کہ شوہر کو نقصان نہ ہو کوئی، یعنی اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس صدقے سے، مثلا بہت زیادہ خرچ کرنا، بہت مقدار میں کوئی چیز نکال دینا جو شوہر کے وقت یا انرجی پر اثر انداز ہوتی ہو کہ اتنی ان چیزوں کو دوبارہ لانا مشکل ہو۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ رضامندی جو صراحت کے ساتھ ہوگی، یا پھر عادت اور معمول۔ معمول ہے مہمان آتے ہیں، عورت پکاتی ہے، کھلاتی ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان تک کھانا بھیجتی ہے، رشتہ داروں کو بھیجتی ہے، دوستوں کو بھیجتی ہے، اور شوہر کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں لفظ جو غیر مفسدۃ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہے کہ فضول خرچی کرنے والی نہ ہو، شوہر کو نقصان دینے والی نہ ہو، شوہر کا مال ضائع کرنے کی نیت نہ ہو۔ بعض اوقات مرد عورت کے بیچ میں کوئی جھگڑا لڑائی ہوتا ہے تو پھر لوگ غلط طریقوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت شوہر کے مال کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ تو یہ حدیث بڑی خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم خود نہ بھی کمائیں، شوہر کے مال میں سے بھی اس کی رضامندی سے صدقہ کریں تو وہ بھی اجر کا باعث ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ دے، لیکن یہ کون سا؟ جو اس کے مال میں سے ہو۔ اگر اس کا اپنا مال ہو، اس کو کسی نے کچھ دیا تو اپنے مال میں وہ تصرف کر سکتی ہے، جیسے حضرت میمونہ کی روایت ہے کہ انہوں نے لونڈی تھی وہ آزاد کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماموں کو دے دیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا۔ تو اگر ذاتی مال ہے تو پھر عورت اپنی مرضی سے دے سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے مال میں سے ہے تو اجازت کے بغیر نہ دے۔